السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ، دونوں ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ بالآخر نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ سلجھ گیا اور علی مردان ڈومکی صاحب نگران وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے۔ اور اس حوالے سے جو میر قدس بزنجو کا 2.5 سالہ دور حکومت ہے، مطلب اکتوبر سے لے کر اب تک کیا کارکردگی رہی، اس پہ بات کرتے ہیں اور اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ علی مردان ڈومکی کی واقعی میر قدس بزنجو نے حمایت کی تھی۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ میں اپنا فیڈ بیک دینا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے جی، آخرکار ایک دن مطلب الیکشن کمیشن کے پاس کیس جانے سے ایک دن قبل تک یہ فیصلہ ہو گیا جی۔ اکثریت رائے سے فیصلہ ہوا ہے، متفقہ رائے سے نہیں ہوا ہے۔ اکثریت رائے سے علی مردان ڈومکی صاحب وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہو گئے ہیں۔ اور اس میں جو میری اطلاعات ہیں کہ 5 اراکین اسمبلی نے جو کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے اپنا جو ہے وہ سائن کر دیے تھے۔ ایک رکن اسمبلی جو انہوں نے جو ہے اس پہ سائن نہیں کیا کیونکہ وہ کوئٹہ میں موجود نہیں تھے۔ اچھا، 17 اکتوبر کے شام کو 9 بجے کمیٹی نے اپنا ظاہر ہے کہ 3 بجے کے قریب وہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا کمیٹی کا پارلیمانی کمیٹی کا، اور 9 بجے اجلاس رکھا گیا پارلیمانی کمیٹی کا۔ تو 9 بجے سے لے کر کوئی رات کے 2-2:30 بجے تک اجلاس وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جو ہے رات کے کوئی 1-1:30-2 بجے کے بعد اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے 3 اراکین کمیٹی کے تینوں اراکین، جبکہ بی اے پی کی یعنی حکومت کی جانب سے وہ 2 اراکین نے کمیٹی کے انہوں نے شرکت کی۔ اور اجلاس میں آخرکار اکثریتی رائے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ علی مردان ڈومکی کو نگران وزیر اعلیٰ بنایا جائے، اس کی حمایت کر دی گئی۔ حمایت کے بعد یہ سمری گورنر بلوچستان کے پاس چلی گئی، تو گورنر بلوچستان نے ظاہر ہے کہ اس پہ اپنا تصدیق ثبت کر دی، سائن کر دیا اس سمری پہ۔ تو اس طرح نگران وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی صاحب بن گئے۔ اچھا، علی مردان ڈومکی صاحب کا بیسکلی ظاہر ہے کہ ڈومکی فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور وہ تحصیل ناظم بھی رہے ہیں لیڈی کے، اور سبی کے ضلعی ناظم بھی رہے ہیں جناب پرویز مشرف کے دور میں۔ درمیان میں وہ سیاسی جو پس منظر ہے اس میں غائب رہے، لیکن اچانک جو اسلام آباد میں ان کی پھر جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے، تو ان کا نام اچانک سے آ گیا۔ دیکھیں، اگر آپ میرے ویلاگ اٹھا کے دیکھیں نا، میں علی مردان کا نام کہیں کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آیا۔ اب میرا سب سے زیادہ جو اطلاعات میرا جو انحصار تھا اطلاعات کا، وہ یہ تھا کہ شبیر مینگل صاحب جو ہے آخرکار نگران وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ بہرحال علی مردان ڈومکی صاحب نے آخرکار شبیر مینگل صاحب کا پتہ کاٹ دیا اور وہ نگران وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ڈومکی کمیٹی کے معتبر گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور جام صاحب سے ان کی پرانی دوستی ہے، تو مطلب بن گئے ہیں وہ۔ اچھا، ابھی جو آج اگست کی 18 تاریخ ہے، تو 7-7:30 بجے آج ہی شام کو ان کی حلف برداری ہے۔ جب تک یہ ویلاگ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کی حلف برداری ہو چکی ہوگی۔ ذرا کہ پھر اگلا مرحلہ آئے گا اپنی وہ کابینہ بنانے کا، تو کابینہ کے متعلق آج بات نہیں کریں گے کہ کون کون آ رہا ہے، اس کے لیے ایک دن ویٹ کرنا پڑے گا۔ کل اس پہ بات کریں گے کہ نگران کابینہ میں کون کون شامل ہوں گے۔ بہرحال، لیکن یہ جو نگران سیٹ اپ سے لے کر کے آنے سے لے کر جام صاحب کے اگست 19 کو وزیر اعلیٰ بننے سے لے کر آج نگران وزیر اعلیٰ کے بننے تک، اس دوران ان 5 سالوں میں بلوچستان کے پارلیمانی تاریخ میں بڑا نشیب افراز سامنے آیا۔ بلوچستان کے عوام گواہ ہیں، یا وہ جو سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کو بخوبی علم ہے کہ جام کمال خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد باپ نے ہی لایا تھا، اور اس سے پہلے
نواب ثناء اللہ زیری کے خلاف تحریک عدم اعتماد نون لیگ یعنی کہ ان کی پارٹی کے لوگوں نے ہی لایا تھا، یعنی کہ 2013 سے لے کر 2023 تک 2 عدم اعتماد جو آئے ہیں، بلکہ 3 آئے ہیں، ایک قدس بزنجو کے خلاف بھی آیا تھا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ تینوں میں تحریک عدم اعتماد وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اپنے جماعت کی جانب سے لایا گیا، اپوزیشن کی جانب سے نہیں لایا گیا۔ گو کہ جام کمال خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، پہلے اپوزیشن کی جانب سے لائی گئی تھی، تو اس کے بعد ٹیکنیکلی طریقے سے اپوزیشن کا جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو جو ہے گول کر دیا گیا، اور وہ تحریک عدم اعتماد وہ اس پہ ایک پورا ایپیسوڈ بن سکتا ہے کہ کیسے کس طرح اس پہ بھی بات کرتے ہیں، آج نہیں اگلے کسی ایپیسوڈ میں۔ تو اپوزیشن کا وہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو گول مول کر کے پھر جو ہے باپ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جام کمال خان کے خلاف پیش کیا گیا۔ تو بہرحال یہ جام صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوا، کس طرح ہوا، وہ بھی الگ سے ایک پورا پروگرام ہے، وہ آج کے اس ویلاگ میں کور نہیں ہو سکتا دونوں ٹاپکس۔ آج صرف جو ویلاگ کرنے کا مقصد ہے وہ میر قدوس بزنجو کی لاسٹ 2.5 سال یا 2 سال کارکردگی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، میر قدوس بزنجو صاحب کا ویسے تو میرے علاقے سے ہیں، بچپن سے ان سے میرا تعلق رہا ہے، بچپن سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اور ایک فیملی ٹرمز ہے، مطلب گھر تک آنے جانے میں مطلب کوئی پردہ نہیں ہے، اس حد تک ہے۔ جب جام کمال خان وزیر اعلیٰ تھے تو میر قدوس بزنجو جب اسپیکر بنے تھے تو اس ٹائم میر قدوس بزنجو سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی ان کا ایک گلہ رہتا تھا کہ آواران کی جو پسماندگی ہے یا ان کے جو ڈیولپمنٹ جو فنڈ ہے وہ جام صاحب ریلیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے میرے جام صاحب کے ساتھ انبن شروع ہو گئی ہے۔ پہلی پریس کانفرنس جام صاحب کے خلاف میر قدوس بزنجو صاحب نے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کے جب پہلی پریس کانفرنس کا آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو میر قدوس بزنجو اکیلے بیٹھے ہیں، اور کوئی ان کے دائیں بائیں کوئی باپ کا کوئی ممبر یا اپوزیشن کا کوئی ممبر ان کے ساتھ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ مطلب جام صاحب کے وزیر اعلیٰ بننے کے 3 یا 4 مہینے کے بعد، بلکہ 6 مہینے شاید میں بھول نہ جاؤں، یہ مطلب 3 سے 6 مہینے کے درمیان جو ان کا پیریڈ گزرا تھا جام صاحب کا، تو پہلا اختلاف جو میر قدوس بزنجو کا جام صاحب کے خلاف پہلی پریس کانفرنس، کل کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے مخالفت کی تھی، چونکہ ان سے رابطہ اور گپ شپ لگا رہتا تھا۔ تو جیسے کہ میں نے کہا کہ قدوس بزنجو کا یہ گلہ رہتا تھا کہ علاقے کے جو فنڈز ہیں وہ جو ہے ریلیز نہیں ہوتے، ہمیں نہیں دیے جاتے، اور ڈیولپمنٹ فنڈ ظاہر ہے کہ اس پہ لڑائی تھی۔ بعد میں یہ ہوا کہ ایک تقریباً کوئی 40 کروڑ کا کوئی پروجیکٹ تھا، اگر کوئی آواران گیا ہے یا میرے وہ ویور جو آواران کے تربت کے راستے وہ آواران میں انہوں نے سفر کیا ہے، جاؤ تحصیل کے جو مین RCD شاعرہ ہے، اس سے کوئی 60 یا 65 کلومیٹر نہیں بلکہ کم 25 سے 30 کلومیٹر کے لیے ایک روڈ پروجیکٹ، لنک روڈ پروجیکٹ تھا 40 کروڑ کا۔ وہ مین RCD روڈ سے لے کر میر قدوس بزنجو کے گاؤں تک جو ہے کا پروجیکٹ تھا، بلیک ٹاپ کرنا تھا اس کو۔ تو وہ پروجیکٹ جب ٹینڈر ہوا تو وہ جو پروجیکٹ کے ظاہر ہے کہ وہ پروجیکٹ نہیں ملا، میر قدوس بزنجو کو نہیں ملا ایز اے MP آواران، وہ شاید کسی اور کو ملا، یا اس کے پیسے ریلیز نہیں ہو رہے تھے یا روکے گئے تھے۔ اس پہ میر مجید بزنجو کے چھوٹے بھائی ہیں جمیل بزنجو، ایک دن انہوں نے فون کیا میر قدوس بزنجو کو بڑے مطلب جذباتی ماحول میں، انہوں نے کہا کہ جی آپ کے MP بننے کا کیا فائدہ ہے، جب ایک 40 کروڑ کا ایک پروجیکٹ جو ہماری گاؤں تک آتا ہے بلیک ٹاپ کا، وہ بھی جام صاحب آپ کو نہیں کرنے دیتے، تو پھر اس اسمبلی میں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے۔ ادھر سے اسٹارٹ ہوئی اصل ناراضگی کی وجہ جو میری معلومات ہے۔
تو پھر ایک مطلب یہ یوں سمجھیں کہ جام صاحب اور میر قدس بزنجو یعنی کہ اسپیکر اور وزیر اعلیٰ اسمبلی سیکریٹریٹ اور سی ایم سیکریٹریٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں ایک معاملے پہ. تو ظاہر ہے کہ اس ٹائم جام صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے, ان کے پاس ظاہر ہے وہ پاورفل وزیر اعلیٰ تھے, ایسے نہیں ہے کہ ان کے پاس پاور نہیں تھا. تو جام صاحب نے کئی ٹائم پہ میر قدس بزنجو کو اگنور کرنا شروع کر دیا. پھر ایک ٹائم پہ جام صاحب ایک ٹائم پہ مطلب بہت زیادہ جو مطلب ہائپر ہوئے یا اس کو جب غصہ آیا تو انہوں نے ایک CMIT ٹیم بھیج دی اواران. انہوں نے جا کے کچھ گزشتہ یا موجودہ وہ اواران کے جو پروجیکٹ تھے, جو ڈیولپمنٹ جو بھی ہے, انہوں نے جا کے ایک رپورٹ سبمٹ کی. رپورٹ سبمٹ کر کے ظاہر ہے کہ CM صاحب کے حوالے کر دیا گیا. تو CM صاحب نے جام صاحب نے اس ٹائم وہ جو CMIT کی رپورٹ تھی اس کو اپنے پاس رکھا اور اس کو نہ پبلک کی نہ کہیں اور جہاں ضرورت تھی اس فائل کو بھیجنے کی وہاں بھیجا. بہت سارے دوستوں نے جام صاحب سے جب اس بارے میں پوچھا بھی تو انہوں نے کہا نہیں بس اب دیکھ لیتے ہیں. تو غالب امکان یہ ہے کہ جام صاحب نے شاید ڈرانے کے لیے میر قدس بزنجو کو وہ فائل اپنے پاس رکھا. لیکن آگے جا کے یہ معاملہ مزید بگڑتا رہا اور ایک دن میری ان سے جب ملاقات ہوئی میر قدس بزنجو صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ جی جب میں وزیر اعلیٰ تھا, مطلب گزشتہ 2018 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, آخری جو 6 مہینے تھے نا جو میر قدس بزنجو صاحب جو وزیر اعلیٰ بنے تھے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی 8 ارب کا پروجیکٹ اپنے ہوم تحصیل جاؤ کے لیے یا ڈسٹرکٹ اواران کے لیے میں نے لوکیٹ کیے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ جس طرح تربت کو ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے ایک ماڈل سٹی بنایا ہے, تو میری خواہش ہوگی کہ میں کم سے کم تحصیل جاؤ جہاں پہ میں میرا ہوم تحصیل ہے اس کو میں ماڈل سٹی بنا دوں, اس کے ساتھ اواران کو بھی ڈیولپ کر دوں. شروع میں میر قدس بزنجو کا جو ہے ایک موقف تھا اور ہمیں بھی ظاہر ہے کہ کہتے رہتے تھے کہ جی اصل میں جام صاحب نے وہ جو 8 ارب کا جو پروجیکٹ ہے CM بنتے ہی وہ سارا انہوں نے لپیٹ لیا. اب بجائے یہ کہ وہ 8 ارب کا پروجیکٹ ریلیز کر دے اور اس پہ کام ہو, وہ ایک چھوٹے موٹے جو پروجیکٹس ہیں ان کو بھی وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ میر قدس بزنجو کے شروع کا موقف تھا. اچھا, تو بعد میں ظاہر ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد آئی. کیسے آئی جیسے میں نے کہا کہ اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو قدس بزنجو صاحب خود وزیر اعلیٰ بن گئے. اچھا, جب بن گئے تو ہمیں بھی بڑی خوشی تھی کہ یار علاقے سے ایک بندہ ہے. اواران انتہائی بیک ورڈ ہے. اگر کوئی اواران گیا ہے, اواران میں کوئی 75% اسکولیں بند ہیں, آپ کا جو بیسک ہیلتھ سینٹر ہیں وہ بند ہیں, ٹیچر غیر ہیں, اکثریت ملازمین کی وہ ڈیوٹی نہیں کرتے, اور جو آفیسر اواران میں ڈپلوائے ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے سول سروسز کے, ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے. مطلب ڈی سی تو بہت بڑی پوسٹ ہے, باقی آپ کے جوڈیشری میں جو آفیسر گئے ہیں یا ڈی سی سے کم جو گریڈ کے جو آفیسرز ہیں ان کے لیے جگہ نہیں, مطلب رہنے کے لیے بھی جگہ موجود نہیں ہے. یہ سارا کچھ سارے ہمیں پتہ ہے, ہمارے علاقہ ہے. خوشی اس بات کی تھی کہ کم سے کم میر قدس بزنجو صاحب اواران کو کسی حد تک ڈیولپ کریں گے. وہ جو خواب شاید ہمیں دکھایا گیا تھا ایز اے جرنلسٹ, یا ظاہر ہے کہ ہر بندے کا جو کوئی جرنلسٹ ہو, جج ہو, پولیٹیشین ہو, فوجی ہو, آرمی کا ہو, کسی کا بھی ہو, اس کی ذریعے ایک مطلب ایموشنل ظاہر ایک رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ اپنے علاقے سے, اپنے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں نا اس سے ہو جاتا ہے. تو اسی چیز میں ظاہر ہے ہم بھی, میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں, میں بھی ایموشنل ہوا تھا کہ یار ہمارے علاقے میں تھوڑا بہت کم سے کم لوگوں کی یہ جو ایک پسماندگی ہے, اگر وزیر اعلیٰ اپنے علاقے کا ہے, پھر اپنے ایک ہی ظاہر ہے کہ وہ اتنی کلوز ایک ریلیشن شپ ہے, تو کچھ مشورہ ہماری طرف سے ہوگا, کچھ لوگوں کی طرف سے ہوگا. کم سے کم ہمارا علاقہ باقی ضلع کے مقابلے میں تھوڑا سا ڈیولپ ہوگا, اوپر آئے گا.
بدقسمتی یہ رہی کہ میر قدس بزنجو صاحب جب وزیر اعلیٰ بنے تو پورا اواران جو ہے وہ انہوں نے بالکل اگنور کر دیا. جو صورتحال جس ٹائم میر قدس بزنجو صاحب جہاں کمال خان صاحب پہ یہ ایلیگیشن لگا رہے تھے کہ وہ ڈیولپمنٹ نہیں چھوڑ رہے ہیں واران میں، خود آ کے بھی اس کی صورتحال وہی تھی جو آج دن جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ اس منصب پہ ایک دن قبل وہ موجود تھے واران میں. میں آپ کو مطلب آپ سروے کر سکتے ہیں واران کی، وہ نہیں ہو سکا واران کے لیے، کچھ بھی نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں اوورآل بلوچستان کی صورتحال تو سب کو پتہ ہے نا. اوورآل جب بلوچستان کی صورتحال پہ اگر آپ تجزیہ کرنا شروع کر دیں تو وہ تو بلوچستان کی صورتحال انتہائی خراب ہے. کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ میر قدس بزنجو کے کاتے میں شاید نیشنل گیمز ہوا تھا. اس کو بھی کہتے ہیں کہ جی یہ نیشنل گیم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ایک کریڈٹ ہے کہ کوئٹہ میں ایک نیشنل گیم انہوں نے کروا دیا. بہت سے اس کے جو بہی خواہ ہیں میر قدس بزنجو کے، وہ تو اس کو کہتے ہیں کہ جی ریکارڈنگ پہ جو معاہدہ ہوا وہ بھی ان کا کریڈٹ ہے. 2-3 موٹی چیزیں وہ بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جو سمپتھائزر ہیں وہ ان کے ہمدرد، اس کے بہی خواہ کلیم کر سکتے ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا. لیکن میرا ذاتی تجربہ، میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے میر قدس بزنجو، میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں بطور ایک علاقے کے مطلب بھائی جیسا میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں. جب بھی میں ان سے ملا انہوں نے مجھے بھی رسپیکٹ کی ہے، عزت دی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میر قدس بزنجو جیسے میں نے کہا کہ عام ہمارے جیسے ایک مڈل کلاس فیملی سے ان کا تعلق ہے. ان کو ایک ایسا موقع ملا 2 بار، 1 بار بھی نہیں 2 بار. پہلی بار خیر بڑا مختصر تھا، دوسری بار جب ملا تو ایک اس اپرچونیٹی کو وہ گین کر سکتا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں چونکہ میں ذاتی طور پر نوابوں سرداروں سے تھوڑا اوائڈ کرتا ہوں. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی پسماندگی کا زیادہ تر حصہ نواب سرداروں کی وجہ سے بھی ہے. زیادہ تر، میں نہیں کہتا ہوں تمام. یہاں ایک ایلیٹ کلاس، ذرا کہ ہمارا سرداری جو طبقہ ہے وہ ایلیٹ کلاس ہے، ہم تھوڑے لوئر کلاس سے ہیں نا. یہ بھی ذرا کہ طبقاتی بھی ایک فرق ہوتا ہے نا. تو قدس بزنجو ہمارے طبقے کا تھا، ہماری برابری کا ہے، ہماری برابری کا ہے. جب وہ اس ڈیزگنیشن میں دیکھیں، اس سے پہلے ڈاکٹر مالک صاحب ایز اے مڈل کلاس آئے تھے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اور وہ اس کو آپ ایک الگ نظر سے دیکھیں. لیکن قدس بزنجو وہ کہ میرا بھائی ہے، رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، میرے کلاس کا ہے. خوشی اور حمایت اس بات کی تھی کہ کم سے کم علاقے میں ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہوا نہیں. یہ اپرچونیٹی جو انہیں ملا تھا، اگر ان کی جگہ کوئی ویژنری آدمی ہوتا، ایک ایسے مطلب درد دل آپ کہیں کہ رکھنے والا یا اپنے علاقے کو اون کرنے والا، اس کی مالکی کرنے والا اگر کوئی بھی ہوتا، یقین کریں نہ صرف ڈسٹرکٹ اواران، وہ پورے بلوچستان میں ایک مثالی وزیر اعلیٰ بن کے ابھر آتے. مثالی، کیونکہ ہم نے نوابوں سرداروں کا ایک بہت دور دیکھا ہے، سمجھ گئے. اور ان نوابوں سرداروں کا وہ جو علاقے ہیں، مطلب میں آپ کو نصیر آباد ڈویژن کی بات کرتا ہوں. جمالی فیملی کے کتنے لوگ وزیر اعظم، اسپیکر، وزیر اعلیٰ رہے ہیں. آج بھی سب سے اگر پسماندہ باقی علاقوں سے اگر آپ جائیں گے، نصیر آباد کا ڈویژن زیادہ پسماندہ ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے کہا، سوچا یہ تھا کہ اگر ایک مڈل کلاس، میرے کلاس کا بندہ اور میرے علاقے کا بندہ، پھر میرے گھر کا بندہ جب وزیر اعلیٰ ہوگا تو یہ بلوچستان کا ایک نقشہ شاید بدل جائے. اس کی کارکردگی ایسے ہو کہ
عواران تو بنے گا ہی بنے گا، لیکن اس کے کارکردگی کی وجہ سے وہ کام جو نواب سردار نہیں کر سکے ہیں، ایک غریب کا بچہ، ایک مڈل کلاس کا بچہ، وہ کچھ ایسا تاریخی کام کر جائے گا جو تاریخ میں یاد رکھا جائے اس کو۔ ہماری خواہشات اور ہماری جو ہے وہ خوش فہمی، جو بھی آپ کہیں، یہ تھی، میں ذاتی اپنی بات کرتا ہوں۔ تو یقین مانیں یہ جو ناکامیاں جو میر قدس بزنجو کے کھاتے میں آئی ہیں علاقے کے حوالے سے، صوبے کے حوالے سے، یہ ناکامی قدس بزنجو کی نہیں ہے، یہ ناکامی مجھ جیسے مڈل کلاس کی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سرداروں کو یہاں پہ ہمیشہ اوپر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شاید آگے بھی جا کے کرے۔ لیکن ادھر جب میر قدس بزنجو کا جو معاملہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ وہی اسٹیبلشمنٹ کا ہے نا۔ ادھر اسٹیبلشمنٹ نے ایک مڈل کلاس غریب مطلب طبقے کے ایک شخص کو جب وزیر اعلیٰ بنایا، آپ سوچیں ذرا، امیجن کریں یار، کہ ایک نواب اپنے علاقے میں میرے اور میر قدس بزنجو جیسے طبقے سے تعلق رکھنے والے اپنے علاقے سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا۔ وہی نواب، وہی سردار میر قدس بزنجو کے لیے 3 گھنٹہ باہر اس کے انتظار کرتا ہوا نظر آیا ہے۔ ایک میرے خیال میں ایک ایسی اپرچونیٹی، ایک ایسا موقع تھا میر قدس بزنجو کے لیے کہ وہ بہت کچھ مثالی کام کر کے چلا جاتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوا نہیں۔ اور ممکن ہے آگے جا کے یہ جو حکومتیں بناتے ہیں، گراتے ہیں، ان کی نظر میں بھی یہ بات بھی ظاہر ہے کہ وہ کلک ہو کہ یار مڈل کلاس ہے تو بہتر کم سے کم نواب سردار تو ہے، کوئی اس کی پرسنالٹی یا اس کا جو علاقے میں 4 لوگ اس کو تو مانتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ تو وہ بھی ایک جو ہم دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ جی اگر نوابوں سرداروں کو سائڈ کر کے عام آدمی کو اگر جب کوئی موقع ملے گا تو اپنے علاقے کے لیے کچھ کر سکے گا، لیکن یہ ہمارا یہ جو دعویٰ ہے یہ غلط ثابت ہوا۔ بالکل میں مانتا ہوں یہ بالکل غلط ثابت ہوا۔ اگر مطلب میں کچھ شاید ایسا منہ سے نہ نکلے جس سے جو ہے وہ شاید لوگ مطلب اس کو تاثر کوئی اور تاثر دے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں اس الفاظ کو اس دائرے میں لے کے آ جاؤں جس سے جو ہے کوئی غلط ایک بیانیہ نہ جڑے۔ صحیح ہے؟ ایک چیز کا تو میں گواہ ہوں کہ میر قدس بزنجو انا پرست نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو متعصب بھی نہیں، اور وہ جو نہیں انتقام لیا جاتا ہے نا کہ اپنی مخالف کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ بہت سے لوگ ہے سیاستدانوں میں، بہت سے سیاستدانوں میں، اکثر سیاستدانوں میں، کہ کسی نے مخالفت کی جگہ پاور میں ہو آپ کے، کسی نے مخالفت کی تو اس کو اٹھاؤ، اس کو مارو، اس کو پساؤ، کسی کے ساتھ لڑاؤ، اس کا جینا دوبر کر دو۔ قدس بزنجو میں یہ خامی نہیں تھی۔ اس حوالے سے قدس بزنجو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فرشتہ ہے۔ میرے سامنے بہت سے لوگ آئے ہیں ڈسٹرکٹ کے حوالے سے، انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ فلانا بندہ ہے آپ کی اس حد تک مخالف ہے اور یہ آپ کے بارے میں کہتا ہے، تو انہوں نے کہا کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، تنقید سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں اپنے سامنے کی بات کرتا ہوں۔ کبھی سیاسی انتقام اس نے نہیں لی اپنے علاقے میں، یہ خوبی میں اس کو آج نہیں ہے، یہ خوبی اس میں کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ سیاسی انتقام کبھی اس نے نہیں لیے۔ اچھا، حالانکہ باقی جو اس کے ارد گرد اس کے علاقے کے لوگ تھے یا رشتہ دار تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے علاقے میں اپنے مخالفین کو کسی حد تک اس حد تک دبا دیں تاکہ وہ یہ مخالفت کا مخالفت اس کو ایک سبق سکھایا جائے اپنے مخالفین کو۔
لیکن یہ میر قطب بزنجو نے کبھی مطلب یہ نہیں کی، نہ اپنے رشتہ داروں کو کرنے دی، نہ خود کی، یہ میں اس کی گواہ ہوں۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ان کا جو ہے کوئی آؤٹ فٹ نہیں آیا صوبے کے حوالے سے اور علاقے کے حوالے سے۔ میرے خیال میں یہ پھر میں دہراؤں گا کہ یہ جو ناکامی ہے یہ ایک مڈل کلاس میر قدس بزنجو کی نہیں ہے، میرے کلاس کی ناکامی ہے، میں اس کو اپنی کلاس کی ناکامی سمجھتا ہوں۔ جام صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوئی تھی، شاید پہلا بندہ میں تھا، شاید میں تسلیم کرتا ہوں کہ قدس بزنجو کے ساتھ بیٹھ کے آؤٹ آف دا وے میں نے سپورٹ دی۔ سپورٹ کا مقصد صرف یہی تھا، اور یہ نہیں ہے کہ جب وہ وزیر اعلیٰ بنے اور اس کے بعد میں جب بھی میں جاتا تھا مطلب وہ بڑے رسپیکٹفل باعزت بڑے احترام سے ملتے تھے، بھائیوں کی طرح ملتے تھے، گپ شپ بھائیوں کی طرح ہوتی تھی۔ اور یہ میں حلفیہ کہتا ہوں اپنے ناظرین کے سامنے، بہت سے لوگ، بہت سے دوست جو ہے شاید اس غلط فہمی میں ہوں کہ میں نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہو، اپنی میں بات کر رہا ہوں۔ میں حلفیہ کہتا ہوں، قدس بزنجو بھی زندہ ہے، اس کے رشتہ دار بھی زندہ ہیں، اللہ ان کو وہ لمبی عمر دے، کہ ان سے کوئی جا کے، مجھ سے نہیں، ان سے جا کے کوئی پوچھے کہ میں نے کوئی ذاتی فائدہ اٹھایا ہو ایز اے وزیر اعلیٰ میر قدس بزنجو کے ساتھ۔ رات کے 2 3 بجے تک بھی میں بیٹھتا رہا ہوں ان کے ساتھ۔ یہ میں کلیم نہیں کرتا کہ ہر دن، جب بھی سی ایم ہاؤس گیا ہوں، اگر ملنے کا موقع ملا تو کافی دیر تک گپ شپ لگی ہے، بلکہ کبھی کبھی 1 to 1 بھی ہم بیٹھے ہیں، ہمارے گپ شپ لگی ہے۔ لیکن ذاتی فائدہ مجھے نہ اس دنیا میں کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ آخرت میں پوچھ سکتا ہے، اس کا میں یہ میں تھوڑا سا بس دوستوں کے ظاہر ہے کہ کہتے ہیں کہ یار بڑا کلوز تھا وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا فائدہ اٹھایا ہے، یہ میں نے کہا تھوڑا سا وہ کر لوں۔ اچھا، ابھی معاملہ یہ ہے، دیکھیں آواران کا جو میر قدس بزنجو صاحب کی جو آواران کے علاقے کی جو درپدری ہے نا، اس کو آج دیکھ کے نا میں سوچتا ہوں کہ کاش میں کہتا ہوں کہ جام صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے، اگر آواران نہیں کم سے کم باقی صوبے میں، جیسے کوئٹہ کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں شاید کوئی بہتری آ جاتی۔ اور باقی جو ہے میں ان کی ظاہر ہے کہ میں برائی کرنے نہیں لگا ہوں، میں صرف ایک وہ جو دل کی ایک بڑاس تھی، وہ شاید یہ بھی ہے کہ میر قطب بزنجو کے آخری جو کچھ مہینے تھے ایز اے سی ایم، شاید میں سی ایم ہاؤس گیا بھی نہیں ہوں، میں اسے ملا بھی نہیں ہوں، کافی ٹائم ہوا ہے شاید۔ لیکن ایک امپریشن مجھے دکھ ہوتا ہے ذاتی طور پر، جب ایک امپریشن ایسا پڑ گیا کہ جی ایک وزیر اعلیٰ دن کو سوتا ہے، رات کو جاگتا ہے، اور وہ خود اسمبلی کے فلور پر کہتے ہیں کہ جی میں سوتے سوتے وزیر اعلیٰ بن گیا۔ دکھ ہوتا ہے، یقین کریں دکھ ہوتا ہے کہ ایک ایسا اپرچونیٹی ہم نے گوا دیا بطور وزیر اعلیٰ، ہم کچھ نہیں کر سکے۔ بطور، میں اپنی نہیں کروں کہ میرا مطلب ہم کا مطلب میں نہیں، ایز اے مڈل کلاس، ٹھیک ہے، اس میں غرور نہیں تھا اس بندے میں بالکل۔ آپ اگر یار یہ اس حد تک بھی ہوا ہے، یقین مانیں کہ یہ بندہ ایز اے وزیر اعلیٰ اپنے بیڈ روم میں لیٹا ہوا ہوتا تھا، اپوزیشن اور حکومت کے لوگ اس کے بیڈ روم میں گھس جاتے تھے، اس حد تک مطلب ایک کوئی باقیوں کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کسی وزیر اعلیٰ کے کہ بیڈ روم تو کجا اس کے دفتر میں ہے، اس کے اپنے آفس میں، کوئی بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ کے یا اجازت کے وہ اس کے دفتر کے اندر گھسے۔ اس بندے کے بیڈ روم میں لوگ گھسے ہیں، ایم پی ایز اور وزراء گھسے ہیں، کامن مین ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کا جو آؤٹ فٹ ابھی مجھے نہیں پتہ ہے، یقین کریں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو کوئی سیاہ جادو کیا گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نشے کی وجہ سے اس حد تک آیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مختلف ظاہر جو جتنی منہ اتنی باتیں۔ لیکن میں ذاتی طور پر میں ایک چیز میں کہوں کہ میں ان کے ساتھ دن کو بھی بیٹھا ہوں، رات کو بھی بیٹھا ہوں، لیکن میں نے ذاتی طور پر ان کو نشہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، ذاتی اپنی آنکھوں سے میں نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ گواہی میں قیامت کے دن بھی دے سکتا ہوں، آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ابھی بھی میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ ممکن ہے، میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ نہ ہوا ہوگا،
کرتا ہوگا کوئی نشہ جو بھی ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں میر عبدالکریم بیزنجو سے بیزنجو فیملی کی جو سیاست کا آغاز ہوا تھا، اور میر قدوس بیزنجو کی وزیر اعلیٰ بننے، اور آج جو ہے اس ڈیزگنیشن سے سبکدوش ہونے کی جو سفر ہے نا، اس پوری 40-45 سال کی سفر میں، اور اواران یا ہم جیسے لوگ ہمیشہ ہی سمجھتے ہیں کہ فیملی کا 70 سے لے کر اب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ رہا ہے ان کو کامیاب کرانے میں، تو وہ یہ 40-50 سال کا جو جرنی ہے، جو سفر ہے، وہ اواران کی بہتری کے لیے اس میں 0% بھی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ ابھی آگے دیکھنا ہے کہ ڈسٹرکٹ اواران یا بلوچستان کے لیے جو بہتر ہوگا، مطلب جو بنانے والے ہیں وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان یا اواران کے لیے کون بہتر ہو سکتا ہے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔